یوٹیوب سے کمائی کرنے کی تگو دو میں ننگا کھڑا سماج، ویوز لینے کے واسطے بندر بن کر الٹا لٹکتے لوگ، گھٹیا زومانہ تھمنیلز کا کاروبار، جیلی خبروں کا دھندہ، زرد صحافت کے لاروں کی کالونی، اپنی خواہشات کے رنگ میں تجزیے، جسمانی نمائش کا بازار، گالم گلوچ زبان، گھٹیا جنسی مواد پر مبنی ویڈیوز، بھولا ریکارڈ جنریشن، جو جتنا نیچ اس کا چینل اتنا کامیاب، مسلسل نان سٹاپ فضول اور بے ربط بولنے کی مشقیں، کنٹینٹ کی ہوس میں جیلی پروڈکشن، ایک سے بڑھ کر ایک مداری اور ان کے آگے بندر بن کر ناچتی نسلیں، نفسیاتی بیماریوں کا شکار لوگوں کا ایک ہجوم ہے۔ ایک بدنام صفت آنجیانی گورے کا قول یاد آ گیا کہ اگر تم اپنی کسی قابلیت سے مشہور نہیں ہو سکتے تو اپنی کسی نیچ حرکت سے بدنام ہو جاؤ۔ لوگوں نے یہی کلیہ اپنا رکھا ہے کیونکہ ہنر دکھانے کو اور کچھ ہے نہیں۔ عوام انٹرٹینمنٹ مانگتی ہے، اونلی انٹرٹینمنٹ، وہ بھی سستی، ننگی اور ٹچی انٹرٹینمنٹ۔ فیس بک پر انٹرٹینمنٹ، یوٹیوب پر انٹرٹینمنٹ، ٹی وی پر انٹرٹینمنٹ، نوکری اور گھر پر انٹرٹینمنٹ۔ تعلیم سے دور، شعور سے پرے ایک ہجوم ہے جس کے ہاتھ ڈالر کمانے کا ذریعہ لگ چکا ہے۔ نہ کوئی اخلاقیات باقی رہی ہیں اور نہ ہی کوئی اصول باقی ہیں۔ جو منہ میں آئے ہانک دو، جب دل چاہے بے لباس ہو جاؤ، وہ بھی ایک ویو کی خاطر۔ ارسطو نے کہا تھا انسان سماجی جانور ہے، مگر مجھے تو لگتا ہے کہ مملکت خداداد پاکستان میں یوٹیوب اور ٹک ٹاک واقعی جانوروں کا ایک اڈا ہے جہاں ہر کسی نے اپنے کرتب پر ٹکٹ لگا رکھی ہے۔ ایک قصہ یاد آ رہا ہے کہ ایک صوفی تھکا ہارا جنگل سے جا رہا تھا اور چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں جنگل کے جانوروں کا اجتماع تھا اور محفل مباحثہ گرم تھی۔ اس صوفی کو چونکہ جانوروں کی بولیوں کا علم تھا اس لیے وہ رک کر سننے لگا۔ محفل کی صدارت ایک بوڑھے شیر کی سپرد تھی۔ سب سے پہلے لومڑی اسٹیج پر آئی اور کہنے لگی، برادران دشت سنیے اور یاد رکھیے، چاند سورج سے بڑا ہے اور اس سے زیادہ روشن ہے۔ اس کے بعد ہاتھی نے اپنی باری پر کہا، گرمیاں سردیوں سے زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ جب باغ اسٹیج پر آیا تو سارے جانور اس کی خوبصورتی سے مسحور ہو گئے۔ اس نے اپنے پیلے بدن پر سیاہ دھاریوں کو لہرا کر کہا، سنو بھائیو، دریا ہمیشہ سے اوپر کو چڑھتے ہیں۔ صوفی نے ببر شیر سے کہا کہ صاحب صدر، یہ سب غضب کے مقرر ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ سارے مقررین نے سارے ہی بیان غلط دیے ہیں اور ہر بات الٹ کہی ہے۔ سامعین کو یا تو پتہ نہیں ہے یا انہوں نے توجہ نہیں دی یا پھر وہ لا تعلقی سے سنتے رہے ہیں۔ ایسی احمقانہ اور غلط باتیں کرنے کی اجازت کس نے دی؟ شیر نے کہا، صوفی صاحب، یہ واقعی ایک عیبدار بات ہے اور شرمناک بات ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہمارے سامعین انٹرٹینمنٹ مانگتے ہیں، انلائٹنمنٹ نہیں۔ پتہ نہیں یہ عادت ہمیں کہاں سے پڑی لیکن پڑ گئی ہے صوفی صاحب۔ جس طرف دیکھو تا حد نگاہ زوال ہے، ایک گرد و غبار کا طوفان ہے جس کے بیچ ہم جیسے منہ ڈھانپے سانس لینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ہوا آلودہ ہو چکی ہے۔